جیسے خواجہ صاحب فرماتے ہیں نا، عشق دی منزل دور تو دور ہے، متا سمجھے او ہے، نہ سرد سیدھی نہ لین اتھا، نہ میل اتھا نہ کو ہے، کوئی رل میں وچ راہ دے لاشیندا امبو ہے۔ نوی سنیا فرمان فریدی، عشق نہیں سر رو ہے، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بحر بے قرار سمجھا تھا میں۔ عشق کی ایک چھلانگ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں، علامہ جامی نے بھی اس کو لکھا کہ حضرت زلیخا جب عشق یوسف میں تڑپ رہی تھی تو ایک دن دعا کی، مالک اے یوسف کے خدا، تو ہی مجھے یوسف سے ملا، رب کو یاد کیا، یعنی ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو حکم فرمایا کہ آج زلیخا کے گھر کی طرف جائیں۔ اور علامہ جامی فرماتے ہیں کہ جب آپ یعنی حضرت یوسف قریب پہنچے تو جو دیکھ نہیں سکتی تھی حضرت زلیخا، رو رو کر آنکھیں چلی گئی تھی اور چل نہیں سکتی تھی، خوشبو یوسف پا کر گھر سے باہر آ گئی۔ کسی نے بتایا نہیں کہ یوسف آ گئے ہیں۔ محبت کی خوشبو ایسی تھی، عشق کی خوشبو ایسی تھی کہ اٹھ کر چھلانگ لگائی اور گھر سے باہر آ گئی کہ آج یوسف میرے گھر کی طرف آئے۔ اور جب نکاح ہو گیا، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ آپ شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگی حضرت زلیخا۔ تو حضرت یوسف نے بلایا کہ اب آ جاؤ، تو کہنے لگی کیوں نہ میں 2 نفل اور ادا کر لوں۔ کہ جب نوافل پڑھنے لگی لذت ہی ایسے آئی کہ جب تک ملے نہ تھے تو جدائی کا تھا ملال، جب تک ملے نہ تھے تو جدائی کا تھا ملال، اب افسوس یہ ہے کہ تمنا نکل گئی۔ اب تو رب سے لو لگ گئی کہ جو معرفت الہی حاصل کر لیتا ہے تو دنیا کی محبتیں تو پھر بیکار ہو جاتی ہیں۔ معاذ اللہ میں حضرت یوسف کی محبت کی بات نہیں کر رہا، یہ مطلقاً بات کی ہے کہ کہیں آپ اس طرف لے جائیں کہ دنیاوی محبتیں معرفت الہی کے حصول میں بیکار ہو جاتی ہیں۔ مجھے کسی سے محبت نہیں کسی کے سوا، میں ہر کسی سے محبت کروں کسی کے لیے۔ اور میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا۔ یہ عشق کی محبت کی منازل ہے کہ بندہ طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اب